یہ نیک خواتین اللہ کے احکام پہ ہیں سر کو جھکاتی، یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے قرآن پاک پڑھا، اللہ پاک کی حمد کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین عز و جل، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نیک خواتین، اور ماشاء اللہ الکریم پچھلے چند پروگرام سے ہم ملکہ بلقیس جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی زوجیت میں آئیں، ان کا ذکر خیر، ان کی زندگی کے حالات، واقعات اور یہ مختلف پہلو سے ہم ان کا ذکر سن رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کی مشاورت کے بارے میں جو ہے وہ ذکر سنا تھا، آج وہیں سے انشاءاللہ الکریم آگے کنٹینیو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں ہمارے لیے کیا معلومات ہیں۔ اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے، علم و معرفت پانے، پھر اس کو پھیلانے کے لیے توجہ کے ساتھ سننے کی نیت فرما لیجئے۔ لبیک حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملکہ بلقیس کا تذکرہ گزشتہ پروگرام سے ہم سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی زوجیت کا ان کو شرف حاصل ہوا۔ اب اس کے جو مراحل ہیں وہ کچھ ہم پچھلے پروگرام سے سن رہے ہیں، تو کس طرح ان کے قبول اسلام کا سلسلہ ہوا، کس طرح آپ سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی اور ان کی زوجیت میں آئیں۔ ہدہد نے ملکہ بلقیس کو دیکھا تھا بادشاہت کرتے ہوئے اور پیغام سلیمان علیہ السلام تک پہنچایا۔ سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا، جو خط ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا، اور ملکہ بلقیس نے مشورہ کیا اپنے امراء سے، بڑے بڑے جو وزیر لوگ تھے، وزیر تھے، ان سے مشورے کے بعد پھر آگے ان کی کیا حکمت عملی تھی، کچھ اس بارے میں ہم سنتے ہیں۔ جب ملکہ بلقیس نے مشورہ لیا تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ امراء نے، درباریوں نے، قوم کے سرداروں نے جی انہوں نے کہا قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین۔ وہ بولے ہم زور والے اور بڑی سخت لڑائی والے، اور اختیار تیرا ہے، تو نظر کر کے کیا حکم دیتی ہے۔ یعنی اب قوم کے سردار کہتے ہم تو بہت جنگجو لوگ ہیں، ہم نہیں ڈرتے کسی سے، ہم بڑے بہادر ہیں، قوت والے ہیں، توانائی، فوجیں بہت ہیں ہمارے پاس، وہ بھی تجربے کار ہیں، لیکن صلح کریں یا لڑائی کریں اختیار آپ کا ہے، آپ کا ملکہ ہیں، آپ جو حکم دیں ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ اللہ اکبر۔ ملکہ بلقیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ قبول اسلام کا شرف انہوں نے بعد میں حاصل کیا، اس وقت تک نہیں کیا تھا۔ اب انہوں نے دیکھیں کیسے ذہن سازی کی، کہا سورہ نمل آیت نمبر 34، بولی بے شک جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اسے تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے عزت والوں کو ذلیل اور ایسا ہی کرتے ہیں۔ بادشاہ جب بستیوں میں جاتے ہیں تو طاقت کے ساتھ جاتے ہیں، تباہ کرتے ہیں، لوگوں کو قتل کرتے ہیں، قیدی بناتے ہیں، توہین کرتے ہیں، یہ بادشاہوں کا طریقہ ہے۔ جنگ مناسب نہیں، ہمارے ملک پر بربادی آئے گی، تباہی آئے گی، جنگ اچھی نہیں۔ ملکہ بلقیس نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے مزید آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوتا ہے وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ،
اور میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ ایلچی کیا جواب لے کر پلٹے. یعنی لڑائی نہیں کرنی، جنگ نہیں کرنی. آپ جنگ کا کہہ رہے ہیں، جنگ نہیں، بربادی ہوگی، لوگ ہلاک ہوں گے. میں ایک پلان کرتی ہوں، وہ یہ کہ بہت ہی قیمتی تحائف بھیجوں گی، ڈیلیگیشن جائے گا اور ان کو پیش کرے گا. اگر یہ تحفے قبول کرتے ہیں اٹ مینس یہ کنگ ہیں، یہ بادشاہ نبی نہیں ہیں. اچھا اگر یہ دنیاوی مال و دولت کے جو قیمتی تحائف ایکسیپٹ نہیں کرتے تو پھر تو یہ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی سے ہم جنگ جیت نہیں سکتے، لڑ نہیں سکتے. بہت خوب. اطاعت کیے بغیر چارہ نہیں ہے، گزارا نہیں ہے. یہ تدبیر کی. اچھا اب کیسا ہدیہ بھیجا، کیسے لوگ بھیجے. ملکہ بلقیس نے اپنے قاصد کو خط دیا اور ساتھ میں کیا روانہ کیا؟ 500 غلام، 500 کنیزیں، بہترین لباس، سونے کے زیورات اور سونے کے نقش و نگار کی سواریوں کی زینیں. یعنی جو سیٹ تھی، زین جو ہوتی ہے جس پر بیٹھتے ہیں گھوڑے پر، اونٹ پر، خچر پر، گدھے پر. اس کے علاوہ 1000 سونے اور چاندی کی اینٹیں، یہ سب ایز اے گفٹ. جی صحیح. اور جواہرات یعنی ہیرے لگے ہوئے، ڈائمنڈز لگے ہوئے تاج، مشک، عنبر. کیا بات. ہدہد نے دیکھ لیا کہ یہ تیار ہو رہا ہے، وہ جا کر مخبری کر دی سلیمان علیہ السلام کو. سلیمان علیہ السلام نے، اللہ اکبر، تو اللہ کے نبی اور پوری دنیا کے بادشاہ ہیں، آپ نے حکم دیا کہ 9 فرسنگ یعنی 27 میل تک سونے چاندی کی اینٹیں لگا دو. یہ کیا سمجھتی ہے کہ کیا مجھے مال دے گی؟ اس کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے. اللہ اللہ اللہ. اب اس کے ارد گرد بھی سونے اور چاندی کی دیواریں بنا دی، سبحان اللہ. اور خشکی کے طری کے خوبصورت جانور وہاں آپ نے پلیس کر دیے، اور جنات کے بچے میدان میں دائیں بائیں حاضر کر دی. خوبصورت بچے دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، پھر رہے ہیں. یہ آپ نے ترکیب کر دی. اب ملکہ بلقیس کا قاصد تحائف لے کر سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. جواب کیا ملتا ہے؟ قال تمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون. سلیمان نے فرمایا کیا مال سے میری مدد کرتے ہو؟ تو جو مجھے اللہ نے دیا وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا. کیا بات. بلکہ تم ہی اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو نا، فخر کرتے ہو کہ میرے پاس میں اتنی سونے کی اینٹیں اور فلاں یوں. مجھے دنیا سے خوشی ہوتی ہے نہ اس کی حاجت ہے. مجھے خوشی نہیں ہوتی سونا چاندی دیکھ کر کہ تم اتنا مال لے کر آئے ہو، اور مجھے میرے رب نے اتنا مال دیا کہ مجھے ضرورت ہی نہیں. مجھے تو اللہ پاک نے مال بھی دیا اور نبوت بھی عطا فرمائی. سبحان. اور آپ نے پہلے وہ ترکیب بنائی کہ 27 میل کا ایریا سونے چاندی کی اینٹوں سے. اور وہ ڈیلیگیشن تو وہ شرمندہ ہی ہو گیا کہ ہم کیا لے کر آئے، ہم اینٹیں لے کر آئے تحفے میں سونے کی، اور یہاں تو زمین پر بچھی ہوئی ہیں. سبحان اللہ اکبر. تو اب یہاں بڑی پیاری بات حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی میں کوٹ کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں اللہ پاک کے انبیاء، اللہ پاک کے اولیاء کے نزدیک دنیا اس سے کمتر ہے کہ وہ اس کے آنے پر خوش ہوں اور دور جانے پر رنجیدہ ہوں. اللہ اللہ. وہ لفٹ ہی نہیں کراتے دنیا کو، کیا آئے تو کیا مسئلہ، جائے تو کیا مسئلہ، کوئی نہیں. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے معلوم ہوا اللہ والوں کے دل میں دنیاوی مال و متاع کی کوئی قدر و منزلت نہیں، نہ وہ اس پر فخر کرتے ہیں، نہ فانی چیز کے آنے پر خوشی، نہ جانے پر غم. اللہ پاک دائمی خوشی نصیب فرمائے. آمین. مزید اور بھی واقعہ آگے بڑھے گا، نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ ہم اس کو عرض کریں گے. ماشاءاللہ. بہت قیمتی اور خوبصورت معلومات کا خزانہ ہاتھ آیا. اللہ پاک دل میں سنبھال کر رکھنے کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے. آگے بڑھتے ہیں. سیگمنٹ ہے ننھی مبلغہ. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. میرا نام فاطمہ ہے. ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بھی کھڑے ہو کر پانی ہرگز نہ پیے. پانی کو
عربی زبان میں مانگو کہتے ہیں. یہ لفظ قرآن پاک میں کئی بار آیا ہے. پانی ہمارے جسم کی اہم ضرورت کو پورا کرتا ہے. جو کم پانی پیتا ہے اس کو چاہیے وہ زیادہ پانی پیا کرے. لیکن پانی کیسے پینا اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 سانپیں مٹا جائے. سیدھے ہاتھ سے بیٹھ کر پینا چاہیے. ہاں آب زمزم کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آب زمزم کھڑے ہو کر پیا ہے. ہمارے سب سے بڑے رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. انہوں نے فرمایا پانی بیٹھ کر پینا ہے تو ہم بیٹھ کر ہی پئیں گے. ہمیں پانی کی قدر کرنی چاہیے, اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے. بعض بچے پانی پینے کے بعد گلاس میں تھوڑا سا پانی چھوڑ دیتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. پانی یا کوئی بھی چیز کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. بری بات ہے. قرآن پاک میں اس سے منع کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پانی کی قدر کرنے اور سنت کے مطابق سے پینے کی توفیق عطا فرمایا. آمین. مدنی چینل کے ناظرین, ننھی مبلغہ کے لیے آپ دعا بھی فرمائیں اور اپنی جو گھر میں جو ننھی مدنی منیاں ہیں ان کو بھی ننھی مبلغہ بنانے کی کوشش کریں. اس بیان کو یاد کروا دیں, پھر آپ سنیں, حوصلہ افزائی بھی کریں, کوئی گفٹ دیں, کوئی تحفہ دیں. بس اس طرح بچیاں سنتی رہیں تو انشاءاللہ الکریم گھر کا ماحول بدل جائے گا. ایک سوال اور اس کا جواب سماعت کریں گے, انشاءاللہ الکریم علم دین حاصل ہوگا. صاحب میرا نام ہانیہ ہے. صاحب بچیوں کو کون سے کام سیکھنا چاہیے؟ یہ دیکھیں کہ بچے ہیں یا بچیاں ہیں, سب سے پہلے تو ان کو یہ بتانا ہے کہ تمہیں پیدا کس نے کیا. ماشاءاللہ. جس نے پیدا کیا اس کی شانیں کیا ہیں. سبحان اللہ. ہم کس نبی کے امتی ہیں, سبحان اللہ. ان کی شانیں کیا ہیں. سبحان اللہ. ان کے اصحاب کی شانیں کیا ہیں. واجب. ان کے اہل بیت کی شانیں کیا ہیں. سبحان اللہ. قرآن کا تعارف کرائیں اپنی اولاد کو کہ یہ رب کا کلام ہے. سبحان اللہ. اس کو پڑھنا سکھائیں. سبحان. پھر سبحان. خاص بچیوں کی بات کریں تو بچیوں کو کھانا بنانا سکھائیں. ٹھیک. بچیوں کو سبزیاں کاٹنا اور بنانا سکھائیں. ماشاءاللہ. اور دیکھیں کہ دور جدید ہوتا جا رہا ہے, وہ اس کے اندر نئی نئی ریسیپیز آ رہی ہیں, نئے نئے کھانے, نئے نئے آئٹم, مختلف انداز سے سویٹ ڈش بنتی ہیں, مختلف انداز سے وہ مٹن کی ترکیب ہے, برائلر کی ترکیب ہے, فش کی ترکیب ہے. تو بچیوں کو یہ بھی سکھائیں, کیونکہ اگلے گھر میں جب گئی تو وہ تو کھانے کے لحاظ سے بہت ماڈرن لوگ ہیں بھائی, بہت فارورڈ ہیں. اب اس بیچاری کو تو دال بھی صحیح سے ابالنی نہیں آتی, تو مسائل ہوں گے اس وجہ سے بھی. تاکہ وہاں جا کر کوئی کسٹرڈ بنانا ہے یا فرنی بنانی ہے یا کھیر بنانی ہے یا اس نے پلاؤ بنانا ہے, کسی یا مریض کے لیے کوئی پرہیزی کھانا بنانا ہے. ماشاءاللہ, جزاک اللہ, بہت اچھی بات کہی آپ نے. آپ دیکھیں کہ گھر میں سسر صاحب جو بوڑھے کھانستے رہتے ہیں, جی. شوگر بھی ان کی زیادہ ہو گئی ہے, اب ان کو اتنی چینی ٹھوک کر حلوہ کھلا دو تاکہ پار ہو جائے, وہ مر جائے گا بیچارہ, تو اس کو ہضم کیسے کرے گا. تو اس کے لحاظ سے یہ بھی چیزیں. اچھا, پھر جب بچی ہے تو اس کو کپڑے سینا آنا چاہیے, کپڑے بنانا آنا چاہیے. ہر ایک درزی کو, ٹیلر کو افورڈ نہیں کر سکتا. درست. تو گھر میں کٹ پیس لے کر بچوں کے کپڑے گھر کے اندر ہی بن جاتے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا, پھر اللہ پاک رحمت فرمائے, کھانے کی ریسیپیز, سبزیوں کو سنبھالنا, چیزوں کو سنبھالنا, فریج کی احتیاط, کچن کی احتیاط, یہ سکھانا چاہیے. اچھا, کچھ پتہ نہیں ہے اس کی شادی کے بعد اس کو چرسی ملے گا, موالی ملے گا, کیا ملے گا, کچھ پتہ نہیں. اچھا, اس کے بعد کچھ پتہ نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے کہ یہ اس کو کوئی ایسا مل جائے خر دماغ جو اس کو فارغ کر دے. اب زندگی کیسے گزارے گی؟ ماں باپ کا پتہ نہیں ہے, ماں باپ کب فوت ہو جائیں, دنیا سے چلے جائیں, اب یہ بچی کیا کرے گی؟ بڑا اچھا بزنس ہوتا ہے, بعض دفعہ وہ بالکل کرائسس میں آ جاتے ہیں. بھئی فوت ہو گیا, آپ کیا کریں گے؟ کچھ نہ کچھ کوئی کرائسس نہیں ہے, اور بعد میں گھر والوں نے کہا کہ شوہر فوت ہو گیا, اپنے گھر جا, اب کیا کرے گی؟ کیا کرے گی؟ تو اس کو گھر کے کام کاج, اچار بنانا آتا ہے, اور جو ہوتے ہیں ڈرائی اس طرح کی چٹنیاں ہوتی ہیں, وہ یہ گھر کے کام کاج. اچھا, پھر دعوت اسلامی نے اتنا آسان کر دیا, الحمدللہ. جامعۃ المدینہ گرلز, مدرسۃ المدینہ گرلز قرآن ناظرہ پڑھ لیں, قرآن حفظ کر لیں, عالمہ بن جائیں.
इस वक्त दावत इस्लामी के जामियातुल मदीना और मदरसतुल मदीना गर्ल्स और मदरसतुल मदीना बालिगात में जो इस्लामी बहनें अपनी दीनी खिदमात अंजाम दे रही हैं, ये वही हैं जो मदनी मुन्नी छोटी सी एक आई थी, माशाअल्लाह, तो पढ़ते हुए अब हाफिजा बन गई, मुदरिसा नाजिमा बन गई। माशाअल्लाह, ये तालीम हासिल करें। माशाअल्लाह, तो घर के काम काज, जैसे वो स्वेटर बुनना होता है, कपड़े सीना, फिर अल्लाह आपका भला करे अचार मुरब्बे, ये इस तरह की चीज़ें घर में। अमीर अहले सुन्नत की वालिदा, उन्होंने अमीर अहले सुन्नत के वालिद साहब तो फौत हो गए, घर का निज़ाम कैसे चलाया? घर के अंदर मूंगफली और चने वगैरह आते थे, बने हुए चने, उसका छिलका उतार के उसकी मजदूरी जो मिलती थी घर का निज़ाम चलाती। तो घर के अंदर इज्जत का तहफ़्फ़ुज़, अपनी मामलात के वो आसानियाँ रहे, मसरूफ घर के अंदर, घर के बाहर शराइत के साथ इजाज़तें हैं, मगर वो शराइत पूरी करना फी ज़माना इंतहाई मुश्किल है, और रोज़ तरह तरह की अजीब व गरीब शर्मनाक खबरें आती रहती। अल्लाह तबारक व तआला रहमत की नज़र फरमाए। आइए चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। बेटियां अल्लाह पाक की रहमत हैं। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। बेशक बेशक बेटियां रहमत हैं। अल्लाह हमें इस रहमत को समझने की और रहमत की कदर की नसीब फरमाए। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, बेटी को नेक पारसा औरत से पढ़वाए, तालीम दिलवाएं। जी देखिए, बच्ची या बच्चा दुनिया में आया, अभी खास हम बच्चियों के ताल्लुक से अर्ज कर रहे हैं, तो अब उसकी तालीम कौन करे? फर्स्ट तो टीचर आप ही हैं, माँ, और बच्ची माँ को फॉलो करती है। आमतौर पर समझ लें किसी का मालूम करना है निकाह और रिश्ते के मामलात में, जैसी माँ ना आमतौर पर बच्ची वैसी होती है, मोस्टली, ठीक है। तो अब माँ को तरबियत करनी है। माँ जो है वो कुरान दुरुस्त पढ़ना जानती होगी तो बताएगी ना, माशाअल्लाह। माँ जो बच्चियों के, औरतों के जो पाकी नापाकी के मामलात मंथली और दीगर जो होते हैं, इस ताल्लुक से जानती होगी सही तौर पर, तो वो गाइड करेगी। दुरुस्त पाकी नापाकी, औरतों की नमाज है उसके ताल्लुक से जानती हो, इस्लामी बहनों की नमाज, वो किताब लें, पढ़ें, समझें, ऑनलाइन को कोर्स कर लें, बच्चियों को सिखा दें। अच्छा, बच्चियों को भी ऑनलाइन कोर्सेज करवाए जा सकते हैं, इसके जरिए से तरबियत हो। तो जो पढ़ाने वाली है वो कैसी हो, उसका अकीदा क्या है, उसका अमल क्या है, उसका किरदार और गुफ्तार क्या है, ये जरूर चेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी अपने हजारों इदारे चला रही है, अल्लाह की रहमत, और उसके उसूल व ज़वाबित बने हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो जामियातुल मदीना गर्ल्स, मदरसतुल मदीना गर्ल्स में हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां जो हैं, इनको सैलरी भी किसी से लेनी नहीं पड़ती, डायरेक्ट इनके अकाउंट में आ जाती है, ताकि इनको आसान हो, सहूलत हो। तो खैर आला हजरत ये समझा रहे हैं कि बच्ची को नेक औरत से पढ़ाएं। उम्महातुल मुमिनीन के पास सहाबियात आती थी इल्म दीन सीखने, माशाअल्लाह। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास सहाबियात आती थी सीखने के लिए, जी ठीक है। और सीखने सिखाने के जो मामलात हैं, इसके अंदर एहतियात बहुत चाहिए। बाज़ बुजुर्गों ने कहा, मर्द इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसा वलीउल्लाह हो, औरत राबिया बसरिया जैसी अल्लाह की वलिया हो, तब भी दोनों के दरमियान तन्हाई हलाल नहीं हो जाती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इस कदर एहतियात। हाँ जी, ज़ाहिर है कि वो शैतान मरा तो नहीं है ना, शैतान किसी को बख्शता तो नहीं है ना, शैतान किसी से रियायत तो नहीं करता ना, तो हमसे कैसे रियायत करेगा। तो खैर इल्म दीन सीखने के मौके बच्चियों के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। इज्तिमा में ले जाएं, दर्स में ले जाएं, मदरसतुल मदीना बालिगात, मदरसतुल मदीना गली गली में जो इस्लामी बहनों के बने हुए हैं उसके अंदर ले जाएं, ऑनलाइन उससे पढ़ाएं, इंशाल्लाह माफी मुश्किल बेहतरीन तरकीब हो जाएगी, अल्लाह की रहमत, इंशाअल्लाह करीम। अल्लाह तबारक व तआला रहमत की नज़र फरमाए और बच्चियों की अच्छी तरबियत की हमें तौफीक अता फरमाए। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, इस्लामी बहनों के दीनी इदारे, और देखते हैं कि कहाँ के इदारे का आपको तारुफ करवाया जाएगा, इसकी मालूमात दी जाएंगी। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। दौरे
حاضر میں جہاں مردوں میں دینی کام کرنا جتنا اہم ہے وہیں خواتین میں بھی دینی کام کرنا نہایت ضروری ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی اسی ضرورت کے پیش نظر اسلامی بہنوں میں دینی کام کو عام کرنے کے لیے مختلف کورسز کرواتی ہے، جس میں تجوید، فقہ، اصلاح اعمال اور دیگر دینی کورسز شامل ہیں۔ رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، شیطان کی ہلاکت ہے یہ دعوت اسلامی۔ مدنی چینل کے ناظرین، قابل رشک خواتین سیگمنٹ دیکھیے اور مدنی پھول حاصل کیجیے۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک قابل رشک خاتون کا تذکرہ عرض کرتا ہوں۔ ایک نیک شخص کے پڑوس میں ایک بوڑھی عورت رہا کرتی تھی۔ بڑی عمر ہو گئی مگر عبادتوں میں، ریاضتوں میں، مجاہدوں میں کمی نہیں آئی۔ اس شخص کو تعجب بھی ہوتا تھا، ترس بھی آتا تھا، حیرانگی ہوتی تھی۔ ایک دن خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی کہ اماں صاحبہ آپ کو اتنی محنت مشقت نہ کریں کہ جسم کو راحت بھی دیں، اپنے اعضاء کو آرام پہنچائیں۔ اس بوڑھی عورت نے کہا اگر میں اپنی جان کو آرام دینے لگوں تو میرے مالک حقیقی کے دروازے سے علیحدہ اور دور نہ ہو جاؤں، کیونکہ دنیاوی مشاغل میں جو کھو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو عظیم آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے۔ اگر میں کوشش کرتی ہوں عمل کرنے کی تو بھی میرے عمل کی حیثیت کیا ہے؟ اگر میں کوتاہی کروں تو بچے گا کیا؟ حسرت، غم جو آگے بڑھے اور فراق انہیں جو محبوب سے دور رہیں۔ آگے بڑھنے والوں کی حسرت یہ ہے کہ جب قیامت کے دن قبروں سے مردے اٹھیں گے، نیک لوگ نور کے براق پر سوار ہو کر جنت میں جائیں گے، انہیں اللہ کے قریبی لوگوں کا درجہ ملے گا۔ حوروں اور غلمان، جنتی حوریں، جنتی خوبصورت عورتیں اور جنتی خوبصورت لڑکے ہاتھ باندھے ان کی خدمت کریں گے تو پیچھے رہنے والے افسوس کے ہاتھ ملیں گے۔ اس وقت حسرت و غم سے ان کے دل پارا پارا ہو جائیں گے، اور فراق یہ ہے کہ لوگ میدان محشر میں الگ الگ ٹولیوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ رب ذوالجلال سب کو یکجا فرمائے گا۔ اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج علیحدہ ہو جاؤ۔ اس دن شوہر اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جائے گا، بیٹا ماں باپ سے علیحدہ ہو جائے گا، دوست دوست سے الگ ہو جائے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو عزت و تکریم کے ساتھ جنت میں لے جایا جائے گا، کسی کو زنجیروں کے ساتھ باندھ کر جکڑ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ راستے جدا جدا ہوں گے، منزلیں الگ الگ ہوں گی، آنکھوں سے آنسوؤں کی نہریں جاری ہوں گی۔ جدائی فراق کے عالم میں ایک دوسرے کو افسوس سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ کریم اپنے کرم کے صدقے عذاب اور عذاب تک پہنچانے والے اعمال سے بچائے، آمین۔ دیکھیے کیسی یہ قابل رشک خاتون ہیں کہ بڑھاپا آ گیا مگر عبادات میں کمی نہیں آتی۔ اب وہ نادان اسلامی بہنیں جو ذرا سی معمولی سی بیماری، کمر درد، سر درد کا بہانہ بنا کر عبادت چھوڑ دیتی ہے، نمازیں چھوڑ دیتی ہیں، ان کو عبرت لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک بندی کے صدقے میں ہمیں نیک بنا دے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قابل رشک خواتین پہ رحمت ہو، ان کے درجات بلند ہوں، ان کے صدقے ہماری بہو بیٹیاں نیک ہوں۔ آئیے ایک سوال اور اس کا جواب سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ نام ابیہ فاطمہ ہے، میں کراچی میں رہتی ہوں۔ میرا حاجی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ماں کے لیے بیٹی دین و دنیا میں کیا اہمیت رکھتی ہے؟ ماشاءاللہ، لیکن بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، باپ کے حق میں بھی، ماں کے حق میں بھی۔ سبحان۔ اچھا، ماں کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ اس کا کوئی دکھ درد بانٹنے والا ہو جاتا ہے، مددگار مل جاتا ہے، گھر کے اندر چھوٹے موٹے کام
बच्ची जब वो होश संभालती है, समझें कि 3 साल 4 साल में आती तो छोटे छोटे काम, बेटा ये फलां चीज़ पकड़ा दे, बेटा ये फलां चीज़ ले आए। थोड़ी और बढ़ती है तो बेटा ये प्याज काट लो, बेटा ये सब्ज़ी बना लें आप, मैं प्याज बनाती हूँ आप ये कर लें, अब बेटा आप गोश्त बना लें, गोश्त साफ़ कर लें मैं ये करती हूँ, बेटा दूध उबाल लें। तो यूँ बच्ची जो है वो मुआविन बन जाती है। माशाअल्लाह। अच्छा, अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी औरत के यहाँ सबसे पहली औलाद बेटी अता फरमाता है तो इसकी भी फजीलत है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं औरत के लिए ये बहुत ही मुबारक है कि उसकी पहली औलाद लड़की हो, यानी औरत की बरकत ये कि उससे पहली बार बेटी पैदा हो। अच्छा, बेटी आई तो अब क्या होगा, वो घर के अंदर माहौल बनाने में माँ की मुआविना बन जाएगी। ठीक है, अब वो क्या होता है कि छोटे छोटे बहन भाई और भी हैं तो माँ को आसानी हो जाती है जी। अच्छा, फिर जैसे खाना खा रहे हैं तो माँ ने कहा कि भी इनको जरा देखें ये दस्तरखान गंदा ना करें, ये उस पर खाना ना छोड़ें, तो वो और काम में लगी हुई हैं। तो अब वो बाजी जो है ना वो सारे छोटे बहन भाइयों को संभाल लेती हैं। मिसाल के तौर पर कि सारे बहन भाई खाना खा रहे हैं तो बाजी जो हैं वो खाना ला कर दे रही हैं। जिसकी दस्तरखान पर एक दाना भी चावल का नहीं गिरा वो बादशाह। सही। और वो सब वो कोशिश करें, आपस में कंपटीशन हो गया, बादशाह मैं ही बन जाऊं, मैंने बादशाह बनना है। वो जीत जाएगा जिसने प्लेट को साफ किया खाने के बाद, और मैं चेक करूंगी कि किसकी प्लेट कैसी साफ। सही। वो इस तरह के छोटे छोटे टिप्स के साथ वो तरकीब बन जाती है अल्लाह के रहमत से। जबरदस्त। तो बेटी जो है ये बाप के हक में भी रहमत है, माँ के हक में भी रहमत है, और उसकी मुआविना बन जाती है। अच्छा, माँ को किसी मसलन इज्तिमा में जाना है तो बेटा खाना बना लेना आप जरा। माशाअल्लाह। वैसे तो होना ये चाहिए कि दोनों मिलकर पहले खाना बना लें फिर इज्तिमा में चले जाएं। आइए चलते हैं अगले खूबसूरत अहम तरीन सेगमेंट की तरफ, ख़वातीन और कुरान। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। पिछले प्रोग्राम में हमने सुना था कि मर्द औरतों पर अफसर हैं, तो फिर उनकी हाकमियत, उनकी अफसरी को हमने समझना भी है और तस्लीम भी करना है। तो देखते हैं कि आज कौन सा हुक्म कुरानी और उसके ज़िम्मन में मदनी फूल हमें बताए जाएंगे। जी हुजूर। हया जो है औरत का असली जेवर है। सही। औरत तो है ही छुपाने की चीज। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सूरह कसस की आयत नंबर 23 में हया का बयान हुआ। किस तरह? क़ालता ला नस्की हत्ता युस्दिरर रिआ व अबूना शैखुन कबीर। वो बोली हम पानी नहीं पिलाती जब तक सब चरवाहे पिलाकर फेर ना लिए जाएं और हमारे बाप बहुत बूढ़े हैं। पहले हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और शुएब अलैहिस्सलाम की मुलाकात और सब सुना था, ये वही बयान किया जा रहा है। बीबी सफूरा रहमतुल्लाह ताला अलैहा का और साथ में उनकी हमशीरा जो है, उनकी जो बहन थी, ये दोनों जो अपने जानवरों को पानी पिलाने आई जी। और अब वो मूसा अलैहिस्सलाम पूछ रहे हैं कि तुम आई हो यहाँ पर, तो उन्होंने वजाहत की कि हमारे वालिद साहब ज़ईफ हैं जी, बड़ी उम्र हो गई उनकी, हमारा भाई नहीं है तो हम इसलिए ये काम करते हैं। तो देखें कि वो हुजूम के अंदर दाखिल नहीं हुए, भीड़ के अंदर दाखिल अलग नहीं कि मर्द फारिग हो जाएं फिर हम अपने जानवरों को पानी पिलाएंगे। माशाअल्लाह। अच्छा, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी खैर खाई की, मदद की, खुद आपने कुएं से एक और कुआं करीब था उसका पत्थर हटा दिया आपने और उनके जानवरों को पानी पिला दिया। अच्छा, अब जब बीबी सफूरा रदी अल्लाह तआला अन्हा और उनकी हमशीरा शुएब अलैहिस्सलाम के पास वक्त से पहले पहुंच जाती हैं, रूटीन में जैसे आती थी, वो हैरान हुए और पूछा कि आज जल्दी कैसे आ गई। तो फिर उन्होंने इसकी वजह बताई। फजाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, एक तो वजह बताई और फिर शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि जाओ उनको बुला लाओ। सुभान। अब उन दोनों लड़कियों में से एक तो कहा गया कि बीबी सफूरा रदी अल्लाह तआला अन्हा मूसा अलैहिस्सलाम के पास शर्म से चलती हुई आई। अब पता नहीं चलता ही है शी है, अस्तगफिरुल्लाह, रश के अंदर तो लिबास एक जैसे, बाल एक जैसे, चुटियां सबकी लगी हुई हैं। अल्लाह के बंदों क्या हो गया। मैं एक बैरून मुल्क में एक एयरपोर्ट पर था, इमिग्रेशन पर लंबी लाइन, अब मुझसे जो आगे है
اور مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ہی ہے شی ہے، تو میں اپنے آپ کو بچاؤں، اس سے بہت پیچھے ہٹ کے رکھوں کہ بھئی وہ ظاہر ہے کہ ہمارے اسلام کی تعلیمات ہیں. جی میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کوئی عورت ہے، اللہ تھوڑی دیر کے پتہ چلا وہ مرد ہے. اللہ اللہ کی پناہ. قرآن نے دیکھیں درس دیا کہ وہ کیسے آئیں، شرماتی ہوئی آئیں. اچھا شرماتی ہوئی آئیں اور پردے کے اہتمام کے ساتھ آئیں، والد کا پیغام پہنچانا ہے، مگر تقوی پرہیزگاری کے ساتھ اس انداز سے آئیں. تو جو پاک باز عورتیں ہیں، با حیا خواتین ہیں، وہ مردوں سے مکس ہونے، مردوں میں خلط ہونے، مردوں میں جانے سے بچتی ہیں. اچھا انہوں نے جب یہ شرم و حیا کا معاملہ کیا، اللہ کی طرف سے انعام کیا ملا؟ موسیٰ علیہ السلام کا دامن مل گیا. ہاں، اللہ کے نبی کی زوجیت ان کو حاصل ہو گئی. سبحان اللہ کی رضا بھی ملی، آخرت کا ثواب بھی ملے گا، اور نبی کی زوجیت بھی مل گئی. سبحان تو اللہ کرے کہ یہ حساسیت ہماری اسلامی بہنوں کو حاصل ہو. قرآن ہمیں حیا کا اور اس کا درس دے رہا ہے، حدیث ہمیں حیا کے متعلق سمجھا رہی ہے. ماشاء اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، امور خانہ داری. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے لیے کیا اچھے اچھے مشورے ہیں. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. آج کیا ارشاد فرمائیں گے جی؟ فریج میں کیا رکھنا ہے، کیا نہیں رکھنا، صحیح. یہ انشاءاللہ عرض کیا جائے گا. اب ریفریجریٹر اور فریج مل گئی ہے تو کیا چیزیں فریج میں ریفریجریٹر میں رکھنی ہیں، کون سے نہیں رکھنی. ایک سیکھنے کے لیے، تربیت کے لیے ایک واقعہ مختصراً سناتا ہوں. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے. ایک نوجوان لڑکی نے فریج سے کھانا نکال کر کھایا. کھانا کھانے کے بعد اس کی طبیعت خراب ہو گئی. ہاسپٹل پہنچی، طبیعت اور زیادہ خراب ہوئی، آئی سی یو میں پہنچ گئیں، اللہ. اور اگلے دن صبح تقریباً 10 بجے اس کا انتقال ہو گیا. انا للہ. اور ڈاکٹرز نے یہ ڈکلیئر کیا کہ اس بچی کو فوڈ پوائزننگ ہوا تھا. اب فوڈ پوائزننگ، اب فریج کے اندر جو چیز رکھی ہوئی ہے، کوئی 10 دن سے رکھی، 20 دن سے رکھی ہوئی ہے، کوئی رکھنی ہے کوئی نہیں رکھنی، نکالا کھا لیا. ارے بھائی اس کو دیکھیں صحیح نا بھائی. اچھا تو اللہ پاک نے وہ عقل دی ہے، فریج ریفریجریٹر ایجاد ہو گئے اللہ کے کرم سے، آسانیاں ہو گئی اس میں جی. لیکن اس چیز کو ہمیں دیکھنا ہے. اچھا کچھ میں عرض کرتا ہوں، آلو پوٹیٹو جو ہے، کچے آلو فریج میں رکھنے سے خراب ہو جاتے ہیں اور زیادہ ٹھنڈک میں رہنے کے بعد استعمال کے قابل نہیں رہتے. گارلک اور اونین یعنی لہسن اور پیاز فریج میں رکھیں گے تو پورے فریج میں اس کی اسمیل پھیل جائے گی، دوسرے سب اس کا فیضان پہنچ جائے گا سب میں. جی ایسے. تو اس لیے احتیاط کرنا ہے. اور فریج میں یہ گلنا شروع ہو جاتے ہیں، انہیں فریج سے باہر خشک اور کم روشنی والی جگہ پر رکھنی. بنانا یعنی کیلے فریج میں نہیں رکھنے چاہیے، ٹھنڈی جگہ پر رکھیں. اس کے چھلکے اوپر سے کالے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، زیادہ نرم ہو جاتے ہیں، اس کے اندر ایسے ایسے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں جو نقصان دہ ہوتے ہیں. ان کو روم ٹیمپریچر پر رکھنا ہوتا ہے. ٹماٹر جی، ٹھنڈک سے ٹماٹروں کا ذائقہ متاثر ہوتا ہے بلکہ خراب ہو جاتا ہے. ٹماٹروں کو فریج سے باہر کسی کھلی جگہ رکھنا زیادہ بہتر ہے. فرائیڈ فوڈز جو ہیں، تیل میں تلی ہوئی اشیاء جو ہیں، جلد استعمال کر لیں، بچا کر فریج میں نہ رکھیں. اگر آپ ایسی اشیاء کو فریز کرنا چاہیں تو بغیر تلے فریزر میں رکھ کر کسی برتن میں ڈھک کر تھیلی میں رکھیں. ٹھیک. اچھا مسالے جو ہیں فریج میں نہیں رکھے جاتے، نمی کی وجہ سے ذائقے میں فرق آ جاتا ہے، تاثیر بھی ختم ہو جاتی ہے. اچھا فریج کے اندر کا جو ٹیمپریچر ہے جی، یہ جرمز بڑھنے کی رفتار گھٹا دیتا ہے، لیکن اسے مکمل طور پر روکتا نہیں. بس وہ گوشت رکھا ہوا ہے تو 2-4 سال کھاتے رہو. ارے نہیں بھائی، یہ اس کے کچھ عرصہ اس کے اندر تغیر آئے گا، اس کے اندر چینج آئے گا. تو فریج میں رکھی ہوئی چیزوں کو فریش رکھنا ہے، اور تو معیار سے فائدہ اٹھانے کے لیے جلد استعمال کریں. اور زیادہ ٹائم گزر جانے کی صورت میں جو فروزن غذائیں ہیں خراب بھی ہو سکتی ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کے ہاں جو کھانا وغیرہ آتا ہے جو بچ جاتا ہے، آپ اس کو فریج نہیں کرتے. اچھا، فریز نہیں کرتے، سیو نہیں کرتے، بلکہ وہ کھلا دیتے. ماشاء اللہ. ختم ہو جائے. ٹھیک، اگلے وقت میں اور ملے گا. اللہ دینے والا ہے، وہی دیتا ہے.
مقصد یہ کہ وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے فریج کے اندر, اس کے وہ فوائد بعد میں رہتے نہیں. بھائی تھوڑی دیر کے لیے کچھ ایک ٹائم اگلے دن کے لیے سمجھ میں آتا ہے, آپ نے اس کو سنبھالے رکھ لیا. اب فروزن میٹ جو ہے وہ آپ نے فریزر میں رکھ دیا برف والے خانے میں اور بھول جاؤ اس کو, 2-4 مہینے لگے رہو اسی میں. سب جیسے ابھی عید قربان کا سلسلہ بھی ہوگا تو اس موقع پر کیا فرمائیں گے کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے جو ڈی فریزر ہوتے ہیں ان کے اندر مکمل رانے اور اس طرح بڑا کافی مقدار میں گوشت سنبھال لیا جاتا ہے, اس کے لیے بھی کچھ ڈاکٹرز وغیرہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ عرصے کے بعد اس میں نا تغیر آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک, تو اس میں دیکھ لیں, احتیاط کریں, اللہ خیر کرے. اپنا خیال رکھیے. نئے عنوان کے ساتھ انشاءاللہ الکریم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ نیک خواتین اللہ کے احکام پہ ہیں سر کو جھکاتی, یہ نیک خواتین